رکیے، اسلام کی بات سنتے ہوئے جائیے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے تیسرے ایپیسوڈ تاریخ الاسلام کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جانا تھا، جن کی اولادوں میں ہمارے پیارے نبی سرور دو عالم آمنہ کے لال یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آج کا ہم ایپیسوڈ آغاز کرتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے۔ تو پہلا سوال اس کا کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اور تاریخ کیا تھی اور مہینہ کیا تھا؟ اب اگر ہمیں یہی نہیں پتا تو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آقا سرور دو عالم آمنہ کے لال اور اللہ کے حبیب ان کی ہم پیدائش نہیں جانتے، تو یہ شرمناک بات ہے اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو۔ بہرحال اس کے جواب میں ہم بولیں گے 9 ربیع الاول یوم دوشنبہ مطابق 2 اپریل 571 عیسوی یعنی 571 عیسوی مطابق یکم جیٹھ سمت 628 بقرمی۔ اب یہ یکم جیٹھ جو ہے یہ ہندی کے اندر ان کا جیسے ہمارے میں ہوتے ہیں منگل بدھ کی سنڈے منڈے جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، اور بقرمی جیسے اسلامی کیلنڈر میں محرم صفر یہ ہوتے ہیں ویسے ان کے میں یہ مہینے ہیں۔ اب دوسرا سوال کیا ہوگا؟ اب دوسرا سوال یہ ہوگا کہ حضور کی پیدائش کا وقت کیا تھا؟ اب ان کے وقت کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے گئے؟ تو وہ وقت تھا صبح کی نماز کے وقت یعنی صبح صادق کے بعد اور آفتاب نکلنے سے پہلے۔ صبح صادق اس صبح کو کہتے ہیں جو کہ سچی صبح ہوتی ہے۔ 2 صبحیں ہوتی ہیں، ایک صبح صادق ایک صبح صادق۔ صبح صادق۔ اب تیسرا سوال جو ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے سال ہوئی؟ مطلب کون سے سال؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 570 برس گزرنے کے بعد 571 برس میں جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب اس میں بولا گیا ہے 571 اور میں نے جو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 20 اپریل 571 عیسوی، تو وہ اسی کے حساب سے ہوتا ہے عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ عیسائی لوگ جو انہیں مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کے میں بی سی اور بی سی پڑتا ہے بیفور کرائسٹ چیز اور بیفور کرائسٹ، تو یہاں پہ عیسوی ہوئی چل رہی ہے 71 سال میں۔ اب چوتھا سوال کیا ہوتا ہے کہ اصحاب فیل کون تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا؟ جس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس سال ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کو ہم اصحاب فیل کے نام سے جانتے ہیں اور جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الفیل میں بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ بہرحال اصحاب فیل کون تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا؟ اب اس کا جواب ہے حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ایک ابراہم نامی یمن کا گورنر تھا۔ اس کو یہ سوچا کہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیں تاکہ اس کے یہاں کا نقلی کعبہ، اس نے ایک نقلی کعبہ تعمیر کے ساتھ آباد ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بہت سا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے اس کے لشکر کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اصحاب فیل کے معنی ہے ہاتھیوں والے، سمجھے؟ اصحاب فیل کے معنی ہے ہاتھیوں والے، ان سے یہی لوگ مراد تھے۔ اب ایک انسان تھا ابو رغال نام تھا۔ اب وہ کون تھا اور اس کے قبر پر لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ آج مارتے ہیں اس کے قبر پر لوگ پتھر۔ اب اس کے جواب میں ہے ابو رغال قریش ہی کا ایک آدمی تھا۔ قریش جو قبیلہ تھا اس کا ایک آدمی تھا، اس نے اپنی برادری سے دغا کی تھی، یعنی اس نے غداری کی تھی
ابراہم کو راستہ بتایا تھا، مطلب جو ابراہم لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کر رہا تھا تو اس کو اس نے راستہ بتایا تھا۔ خدا نے اصحاب فیل کے ساتھ سب سے پہلے اس کو مار ڈالا، مطلب جب چڑیوں نے پتھر پھینکا تو سب سے پہلے اس کو ہی مارا۔ اسی قبر پر پتھر اس لیے پھینکتے ہیں کیونکہ اس نے اس کو عبرت بنایا کہ قومی غداروں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اس کو ایک عبرت کا نشان بنایا اللہ نے کہ قومی غدار جو ہوتے ہیں ان کی یہی سزا ہوتی ہے۔ بہرحال اب ایک سوال ہے، حضور کی پیدائش کے وقت کیا ہوا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ایک ہی واقعہ پیش نہیں آتا، بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ اب اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے ایک نور دیکھا جس سے مغرب اور مشرق روشن ہو گئے۔ مغرب یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہے وہ، اور مشرق جہاں سورج نکلتا ہے وہ روشن ہو گئے۔ اور ایک اور واقعہ تھا کہ فارس میں ایک آگ تھی جو کئی ہزار سالوں سے جل رہی تھی، اس کی لوگ پوجا کرا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی وہ بجھ گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ واحد خدا کی تبلیغ لے کر آئے تھے اپنے ساتھ۔ اب اس کا سوال ہے ایک اور کہ یہ کیسے ہوا؟ اب اس کا جواب ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے، جس کے حکم سے آگ جلتی ہے اور پانی بہتا ہے، نظریں دیکھتی ہیں، اور جس کے حکم سے دنیا تمام چیزیں قائم ہیں۔ مطلب یہ سب کیسے ہوا؟ اور کوئی پوچھے تو یہ سب تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، کسی انسان کے قبضے میں تو یہ ہے نہیں۔ اس رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے، جس کی وجہ سے آگ جلتی ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں، پانی بہتا ہے، دنیا قائم ہے، اور بھی کئی تمام چیزیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جزاک اللہ خیر اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔